میں نے صبح ہی ڈاکٹر اسرار کا جو ایک کلپ سنا جس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی جو گڑگڑاہٹ ہے، ان کی جو التجا ہے، وہ کبھی نہیں سنتا. اور وہ 3 شخص کون ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پہلا ایسا شخص اللہ جس کی التجا نہیں سنتا وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہت نالاں ہے. وہ بڑی جو ہے ہر وقت گریہ زاری کرتی رہتی ہے، اس کا جینا محال کیا ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ نبھائے جا رہا ہے، اس کو طلاق دے کے اپنی آزادی حاصل نہیں کر رہا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی جو التجا ہے وہ نہیں سنتا، کیونکہ جب اللہ نے آپشن دی ہے، اللہ نے اس کے لیے راہ جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہے، تو پھر کیوں جو ہے وہ خود کو اس اذیت میں اس نے مبتلا کیا ہوا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو کہ قرضہ دیتے وقت کوئی لکھت پڑھت نہیں کرتا اور بعد میں جو ہے وہ قسمیں وغیرہ اٹھانے پہ یا قرآن اٹھانے پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. قرض دیتے وقت نہ وہ تحریر جو ہے وہ کوئی لیتا ہے اور نہ اس پہ کوئی گواہی جو ہے لیتا ہے، اور بعد میں جب قرض لینے والا جب واپس نہیں کرتا تو پھر گریہ زاری شروع کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بطور گواہ لے آتا ہے کہ تم بھی قرآن پہ میں پیسے رکھتا ہوں، تم بھی اٹھاؤ، وہ بھی اٹھائیے. وہ تو پھر جو اس طرح کی حرکتیں شخص کرتا ہے اس کی جو التجا یا اس کی جو عرض ہے وہ بھی رب تعالیٰ بالکل رد کر دیتا ہے. اس وقت محبتوں کو آڑے نہ لایا کریں نا. آپ کی محبتوں سے زیادہ اہم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت کہتے ہیں میرا بھائی بہن ہے یا میری یہ فلاں رشتہ ہے کہ اچھا لگتا ہے میں اس پہ گواہی دوں یا کسی کو ضامن بناؤں، تو بعد میں پھر یہی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی دیا ہوا قرض بھی واپس نہیں ملتا. تو اتنے بڑے نقصانوں سے بچنے کے لیے جب اللہ نے ایک آسان رستہ بتایا ہوا ہے تو کیوں اس رستے پہ جو ہے آپ لوگ عمل نہیں کرتے اور بعد میں پھر آپ روتے پیٹتے ہو. تیسری سب سے اہم بات جو ہے، اہم تو وہ بھی بہت تھی کیونکہ اللہ کے فرمان کے آگے تو یہ جو ہے کسی کو چوں یا چاں کرنے کی بھی جو ہے وہ نہیں ہے حکم، اور جسارت ہے اس طرح کی کوئی کر سکتا ہے انسان. تو تیسرا جو حکم تھا اس میں تھا کہ اپنا مال جو ہے جو بندہ جان بوجھ کے کسی نادان کے ہاتھوں میں سونپتا ہے. تو یہ بات مجھے بھی بڑی اچھی لگی اور بڑی پسند آئی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنا مال متاع کسی انجان یا ناڑی بندے کے حوالے نہ کرو بلکہ اچھی طرح جو ہے وہ جانچ پرکھ کر کے کسی ذمہ دار جو شخص ہے اس کو وہ سونپو، تو پھر تم لوگ کیوں اس طرح کرتے ہو. پھر یہاں مجھے یہ بیٹیاں والے معاملے یاد آئے کہ کئی دفعہ ماں باپ بھی تو ایسے ہی کر گزرتے ہیں نا کہ وہ نہ پوری جو حالانکہ جب جہاں رشتہ طے کر رہے ہو جس کے ساتھ اپنی بیٹی بھیج رہے ہو ساری زندگی کے لیے، تو کیوں اس کی جانچ پرکھ نہیں پہلے کرتے. بس ایک چیز دیکھ لی، اگر دولت دیکھ لی پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے، اگر اس کا جو ہے شکل و صورت دیکھ لی پھر بھی کچھ نہیں کہیں گے، تو اتنا خوبصورت تو ہے تو پھر اور کیا برائی ہے، مال دولت تو ہے اور کیا برائی ہے. کبھی یہ چھان بین کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر خوبصورت ہے کہیں شراب تو نہیں پیتا، کہیں جوئے تو نہیں کھیلتا، کہیں نشے تو نہیں کرتا، یا اور اس طرح کے کئی غلط کاموں میں یا باہر عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات استوار کرنے میں ماہر تو نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی بھیج رہے ہو. یہ جانچ نہیں تم لوگ کرتے. اور اگر اس طرح کا کوئی کام نہ ہو تو پھر دوسری جانچ یہ ہے کہ مال و دولت تو اس کے پاس ہے نا، اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، تو کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جو مال و دولت ہے کہیں حرام کا پیسہ تو نہیں سارے اکٹھا کیا ہوا، کہیں اس طرح کا کوئی 2 نمبریاں تو نہیں کرتا کہ کل کو تمہاری بیٹی کو بھی بھگتنی پڑے اور تمہیں بھی بھگتنی پڑے. تو یہ ساری جو آپ اولاد دیکھیں، اولاد بھی تو ایک اللہ کی طرف سے امانت ہے نا، آپ کے پاس ایک نعمت دی ہوئی ہے، اپنی آپ کی قیمتی چیز ہے. انسان کے پاس زندگی میں 2 ہی جو میں سمجھتی ہوں سب سے قیمتی چیزیں ہیں جس کے بغیر جو ہے نا وہ زندگی بالکل بیکار ہے. ایک آپ کی صحت ہے، دوسری آپ کی اولاد ہے. اگر آپ کی اولاد فرمانبردار نکل آئے، خواہ آپ بہت امیر نہ بھی ہوں، آپ کا بڑھاپا بھی سکھی، آپ کی ساری زندگی سکھی. اور یہی اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ بد کردار، نافرمان اور غلط راہوں پہ چلنے والی نکل آئے، تو چاہے آپ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بھی ہوں، آپ کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں ہے. آپ ان ذلتوں کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. تو یہ 2 چیزیں اگر اللہ نے آپ کو اچھی عطا کر دی ہیں، ایک آپ کو صحت اچھی دے دی ہے اور دوسرا رب تعالیٰ نے آپ کو اولاد نیک دے دی ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس زندگی کی سب سے قیمتی دولت موجود ہے. تو آپ جو ہے نا جب بیٹیاں یا بیٹے بھی، کئی دفعہ لڑکیاں بہویں ایسی آتی ہیں کہ آپ کے شریف بیٹوں کو بھی ذلیل خوار ذہنی مریض بنا کے تو خود آرام سے جو ہے وہ کھلا لے کے چلی جاتی ہیں اور آپ کا گھر جو ہے وہ تباہیوں کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے. تو آپ جو ہیں یہ امانتیں ہیں، جب اپنی یہ امانتیں آپ کسی کو سونپنے لگتے ہیں، کسی کی ذمہ داری میں یہ چیزیں اپنی بیٹا بیٹی دینے لگتے ہیں، تو آپ جانچ پرکھ کرو. اب تو آپ کے سامنے یہ اللہ کا بھی حکم ہے. یہ بات کو میں خود سے تو سنا نہیں رہی، ڈاکٹر اسرار صاحب کا جب میں نے یہ بیان سنا تو یقین کریں میں نے یہ پہلی دفعہ یہ بات سنی کہ یہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ نے اتنے سخت حکم دیے ہیں، اور انہی 3 چیزوں پہ ہم جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں کر دیتے ہیں. نہ تو ہم جو ہے وہ بچوں کے رشتے کرتے وقت اس طرح کی چھان بینیں کرتے ہیں، ظاہری مال و دولت سے ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں. یہی اگر آپ کی بچی کی شادی کے لیے کسی مولوی کا یا کسی پڑھے لکھے عالم فاضل بندے کا رشتہ آ جائے، آپ نے فوراً کہنا ہے میری بچی تو ایسے ہے ویسے ہے، مولویوں کے گھر کیسے گزارا ہوگا. شاید اس کی کیا آپ کی بھی دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پڑھے لکھے یا سوٹ بوٹ والے لڑکوں کے ساتھ رشتے نہ کریں، ضرور کریں، لیکن چھان بین کر لیں، دیکھیں کامیاب کوئی بھی ہو سکتا ہے.
डॉक्टर बन सकता है, पैसा कमा सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो किसी भी शोबे में जाके कुछ ना कुछ लाजमी कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास दीनी तालीम नहीं है या वो अपनी बेसिक अपनी रूट से ही बड़ा दूर है तो फिर उसकी पढ़ाई भी कोई फ़ायदा नहीं देगी। ना उसने आपको फ़ायदा देना है, ना उसने माशरे को फ़ायदा देना है, और ना आप अपनी बदकिस्मत बेटी, मैं उसको कहूँगी, जो आप उसके हवाले कर रहे हो ना, उसको कोई फ़ायदा देगा। उल्टा उसको ज़हनी मरीज़ बना के वो छोड़ देगा। फिर वही जो पैसा है वो आप उसी के इलाज पे जो है ना वो लगाते लगाते थक जाओगे, उस बच्ची के इलाज पे या उस लड़के के इलाज पे। तो ये बड़ी एक अजीब बात बनी हुई है जी। लड़कों को क्या फ़र्क पड़ता है, लड़कियों को तो फ़र्क पड़ता है, लड़कों को भी फ़र्क पड़ता है। जब उनकी साथी में ज़िंदगी में भी कोई साथी आता है ना तो वो भी अपनी सारी जो है ना वो ख्वाहिशात कह लें, वो अपनी सारी जो खुशियाँ गमियाँ वो उससे जोड़ लेते हैं। वो समझते हैं ये मेरी जो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है मेरा साथी है। लेकिन जब वो बार बार एक चीज़ टूटती है, एक चीज़ बार बार तबाह होती है, तो भाई वो भी इंसान है, वो कोई और मखलूक नहीं है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको भी रोना आता है, मर्द को भी जो है वो उतनी तकलीफ होती है, उसकी इज्जत की भी उतनी धज्जियाँ उड़ती हैं। लेकिन बेचारा थोड़ा अल्लाह ने उसको हिम्मत इतनी दिया कि वो स्ट्रांग है, वो औरतों की तरह वावेले नहीं करता, तो इसलिए समझा जाता है जी इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप बच्चों के या बच्चियों के रिश्ते करने लगें तो अल्लाह ताला की इस बात को भी ज़हन में रखें और ख़ुद भी अपनी तसल्ली के लिए, अपनी बेटी के सुख के लिए, बेटे के सुख के लिए आप इन चीज़ों पे ज़रूर गौर किया करें। ना तो कभी तरस खा के किसी के साथ रिश्ता जोड़ें और ना ही बहुत खुशी में किसी के साथ रिश्ता जोड़ें। ये दोनों ही जज्बाती फीलिंग्स होती हैं और इन फीलिंग्स में जो किए गए फैसले होते हैं वो याद रखिएगा हमेशा ही गलत होते हैं। कभी कोई शाज़ो नादिर होगा कि वो फैसला सही साबित होगा, वरना ये फैसले हमेशा गलत ही साबित होते हैं और उनके नतीजे बड़े भयानक और गलत निकलते हैं। और हम तो सिर्फ दो लोगों को जोड़ने की बात करते चलो इन्होंने वखरियां कर दो, दफ़ा करो, या साढ़े में आरते नहीं पूरे उतरे, या ये ऐसे नहीं, इनको वखरियां कर दो। उनको तो आपने वखरा कर दिया लेकिन पूरी आपकी अगली नस्ल तबाह हो गई, कि पूरी जो पीढ़ी आगे तैयार होनी है वो तबाह है।